ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ مجھ پر ایک مرتبہ دل کی تنگی اور خوف کی شدت کا غلبہ ہوا. میں پریشان حال بغیر سواری اور بغیر توشہ کے، توشہ سے مراد کھانا پینا، سواری، سفر، بس ایسے مکہ مکرمہ کی طرف چل دیا. 3 دن تک اس طرح بغیر کھائے پیے چلتا رہا، اور چوتھے دن بھوک کی شدت کا، پیاس کی شدت کا اتنا احساس ہوا، مجھے اپنی ہلاکت کا اندیشہ ہوا کہ شاید اب مر جاؤں. اسباب کے بغیر چلا. میں جنگل میں کہیں سایہ دار درخت کا بھی پتہ نہیں تھا. کوئی سایہ ہوتا بیٹھ جاتا، سایہ بھی نہیں تھا. تو کہنے لگے کہ میں نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کیا اور قبلہ کی طرف منہ کر کے بیٹھ کیا. مجھے نیند آئی تو میں نے خواب میں ایک شخص کو دیکھا، میری طرف ہاتھ بڑھا کر کہتا ہے لاؤ ہاتھ بڑھاؤ. میں نے ہاتھ بڑھایا، اس نے مجھ سے ہاتھ ملایا، فرمایا تمہیں خوشخبری ہو، مبارک ہو، خوشخبری ہو. کیا؟ کہ تم صحیح سالم حج بھی کرو گے اور میرے حضور کملی والے کے روزے کی زیارت بھی کرو گے. کیوں پریشان ہے تو؟ کیوں پریشان ہے؟ صحیح سالم حج بھی کرو گے اور حضور کے روزہ اطہر کی زیارت بھی کرو گے. میں نے کہا اللہ تم پر رحم فرمائے، آپ کون ہیں؟ فرمایا میں حضرت خضر ہوں. میں خضر ہوں. میں نے عرض کیا کہ کوئی دعا فرما دے میرے لیے، سخت بھوک ہے، سخت پیاس ہے، شدت کا سفر ہے، بہت سخت بھوک ہے، بہت سخت پیاس ہے اور شدت کا سفر ہے، میں کیا کروں؟ اب فرمایا، انہوں نے فرمایا اچھا یہ میں پڑھتا ہوں تو پڑھ، یہ لفظ 3 مرتبہ پڑھ، یہ لفظ 3 مرتبہ پڑھ. اب میں بھی پڑھ رہا ہوں، اب میرے ساتھ پڑھیں گے، درد سے، توجہ سے، یقین سے، دھیان سے اور پوری کیفیت کے ساتھ اور پورے جذبے کے ساتھ. اور میں بھی پڑھ رہا ہوں، تو بھی اس لفظ کو 3 مرتبہ میرے ساتھ پڑھ. یا لطیفم بخلقہ، یا علیمم بخلقہ، یا خبیرم بخلقہ، الطف بی، یا لطیف، یا علیم، یا خبیر. یا لطیفم بخلقہ، یا علیمم بخلقہ، یا خبیرم بخلقہ، الطف بی، یا لطیف، یا علیم، یا خبیر. یا لطیفم بخلقہ، یا علیمم بخلقہ، یا خبیرم بخلقہ، الطف بی، یا لطیف، یا علیم، یا خبیر. فرمایا یہ 3 دفعہ پڑھ، جس طرح آپ نے 3 دفعہ پڑھا، 3 دفعہ پڑھ. اب اس کا ترجمہ ہے اے وہ پاک ذات جو اپنی مخلوق پر مہربان ہے اور اپنے مخلوق کے حال کو جانتا ہے اور ان کی ضروریات سے باخبر ہے. مخلوق کے حال کو جانتا ہے میرا اللہ، اور تو ان کی ضروریات سے باخبر ہے. اے اللہ تو مجھ پر لطف فرما، مہربانی فرما. اے لطف کرنے والے، اے علیم، اے خبیر، مجھ پر مہربانی فرما. پھر فرمایا یہ تجھے تحفہ دیتا ہوں. حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا یہ تجھے تحفہ دیتا ہوں، ہمیشہ کام آنے والی چیز ہے جب تجھے کوئی تنگی پیش آئے، کوئی آفت نازل ہو. ہاں تنگی پیش آئے، کوئی آفت نازل ہو، تنگی پیش آئے، کوئی آفت نازل ہو. اچھا آپ سنیں، اب ایک بات اور، آپ کی جو بھی تسبیح ہے آپ پڑھیں، صرف 3 دفعہ روزانہ پڑھ لیا. لا ینصرون. حامیم. قرآن میں حروف مقطعات جتنے بھی آئے ہیں، نون، کاف، ہا، یا، عین، صاد، الف، لام، میم، حامیم، عین، سین، قاف آئے ہیں، جتنے بھی آئے ہیں ان میں حامیم سب سے زیادہ آیا ہے، اور ایک جگہ ہے کہ 7 بار آیا ہے. حامیم سب سے زیادہ آیا ہے، حامیم سب سے زیادہ آیا ہے.
اور یہ وہ لفظ ہے، میں آپ کو ایک چھوٹا سا نقشہ کھینچتا ہوں، میری طرف دیکھیے گا۔ 7 میل سے زیادہ لمبی اور ایک خندق ہے، پتھر ہی پتھر ہیں، بے بسی، بے کسی، فقر، فاقہ، پیٹ پہ پتھر اور کدالیں نہیں، آدمی نہیں، اور ایک طرف سارے کفار کی فوجیں ہیں، اور یہ خندق کھودی جا رہی ہے۔ اور غزوہ خندق میں میرے آقا کائنات کے سردار سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ 2 پتھر بندھے ہوئے، یہ حالت ہے۔ اور اس حالت میں میرے آقا نے ایک لفظ فرمایا، یہ پڑھو۔ اگر اتنے حالات آئیں اور کہ آخر ہو جائے، اتنے حالات آئیں کہ آخر ہو جائے، اس حالات میں بھی اگر آپ زندگی کا سبق اور پیغام پانا چاہتے ہیں تو حامیم لا ینصارون کو اخیر کر لیں پڑھنے کی۔ اب مجھ سے کوئی بات پوچھتے ہیں اس کو کتنی تعداد میں پڑھا جائے، میں ان سے عرض کروں گا پاگل بن جائیں، دن پڑھیں، رات پڑھیں، صبح پڑھیں، شام پڑھیں، ہر حالت میں پڑھیں، ہر لمحہ پڑھیں، ہر لحظہ پڑھیں۔ عورتوں اور بچوں کے لیے میں اس کے تھوڑے سے فائدے بتاؤں گا، جس کو آپ کو توجہ دلاؤں گا، تھوڑے سے فائدے بتاؤں گا حامیم لا ینصارون کے۔ ایک تو سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ میرے اللہ کے نبی کا فرمان اور وظیفہ ہے، اس سے بڑا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ یہ آل محمد اور اصحاب محمد اس وقت جو غزوہ خندق میں میرے مدینے والے کے ساتھی تھے، آل بیت بھی، صحابہ بھی، یہ ان کا وظیفہ ہے، اس سے بڑا کوئی وظیفہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے؟ اب اس وظیفے کے جو کمالات محدثین نے لکھے ہیں، مفسرین نے لکھے ہیں، اکابر صالحین اولیاء اللہ والوں نے اور ہمارے اکابر بڑوں نے لکھے ہیں، آپ اس کا گمان نہیں کر سکتے۔ جتنا جادو کا بڑے سے بڑا حملہ ہو، جادو کا بڑا حملہ ہو اور اخیر ہو کہ اس نے کہا کہ میں نے تیرے اوپر جادو کر کے دکھایا، اب تو کوئی لے آ اس کا توڑ، اس کو یقین کی طاقت کے ساتھ بہت زیادہ پڑھیں اور کھلا پڑھیں اور ہر لمحہ پڑھیں اور ہر لحظہ پڑھیں اور ہر گھڑی پڑھیں اور ہر وقت پڑھیں، اور اس کو پڑھیں اور آنکھوں سے اس کی طاقت اور تاثیر دیکھیں۔ چند دن پڑھیں، چند ہفتے پڑھیں، چند مہینے پڑھیں، جلدی نہ کریں۔ حامیم لا ینصارون، لا ینصارون، لا ینصارون، حدیث میں موجود ہے۔ قرآن میں حامیم علیحدہ آیا ہے، لا ینصارون علیحدہ آیا ہے، اور حدیث میں دونوں جمع آئے ہیں۔ قاتلانہ حملے کے لیے جس کو خطرہ رہتا ہو، بموں کی بارش ہو جائے، گولیوں کی بارش ہو جائے، اللہ بچا کے دکھائے گا، اللہ حفاظت کر کے دکھائے گا۔ جہاں عام جادو کا راج اور رواج ہو، جہاں عام جادو کا مزاج ہو، جادو کا مزاج ہو، اور یہ سند حدیث کے ساتھ مستند چیز میں آپ کو دے رہا ہوں، مستند چیز دے رہا ہوں۔ ایسے لوگ جن کے اوپر حملے ہوتے ہیں اور ان کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، سالوں پتہ نہیں چلتا کہ کہاں گئے، کس طرح گئے، ان کے گھر والے وہ دن رات پڑھیں۔ حفاظت کا انوکھا نظام، خیب کا انوکھا نظام، برکت کا انوکھا نظام، جادو سے، حملوں سے اور حیرت انگیز طور پہ دشمن کے وار سے، اس کے اندر انوکھی تاثیر ہے۔ جو شخص عصر کے بعد آیت الکرسی 70 بار پڑھے گا، عصر کے بعد آیت الکرسی 70 بار پڑھے گا۔ آیت الکرسی کے 3 عمل ہیں عصر کے بعد، عرض کر دوں۔ ایک عمل یہ ہے کہ عصر سے لے کر مغرب تک مسلسل آیت الکرسی پڑھتا رہے، اور جس وقت مغرب کی اذان ہو اور اذان میں مؤذن اللہ اکبر کہے، یہ سجدے میں چلا جائے، کیونکہ اذان سے پہلے سجدہ نہیں ہو سکتا، سجدے میں جائے اور اللہ سے
اپنی فریادیں اور درخواستیں اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے اور جو مانگے گا سو ملے گا، اور ادھر اذان ختم ہو ادھر اس کی فریادیں ختم ہو جائیں اور اس کے سجدے سے سر اٹھا لے۔ 7 ہفتے نہیں گزرنے پائیں گے، رب مرادوں سے جھولی بھر دے گا۔ ایک تو یہ عمل ہے عصر کے بعد، یہ عمل ہے جمعے کے دن کا، ہر جمعے کے دن عصر کے بعد، یہ جو میں نے عرض کیا کہ عصر سے لے کر مغرب تک مسلسل یہ پڑھنا ہے۔ ایک عمل ہے جس کے ساتھ جمعے کا تعین نہیں، جمعے کی قید نہیں ہے۔ وہ عمل کیا ہے؟ وہ عمل یہ ہے کہ ہر نماز عصر کے بعد 70 بار آیت الکرسی پڑھنی ہے، اور اپنی مشکل، اپنے مسائل، اپنی ناممکن کا تصور کرنا ہے، کیونکہ وہ ممکن ناممکن اصل میں میرے آپ کے لیے ہے۔ یہ ناممکن ہے، یہ ممکن ہے، یہ ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ تو کیس ممکن ہی نہیں ہے، یہ تو میرے آپ کے لیے ہے۔ اللہ جل شانہ کے لیے، میرے رب کے لیے کوئی ممکن ناممکن نہیں، میرے رب کے لیے ہر چیز ممکن، ممکن اور ممکن ہے۔ ایک اور عمل ہے جو میں عرض کر رہا ہوں ابھی، 70 دفعہ ہر عصر کی نماز کے سلام کے بعد اسی جگہ بیٹھے ہوئے آیت الکرسی پڑھنی ہے، اب آخر 3 بار درود پاک، اور ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ۔ اور ایک تیسرا عمل ہے، وہ بھی آیت الکرسی کا ہے، قبولیت کے لمحات دیکھیں عصر کے بعد کہ میں قبولیت کے لمحات بتا رہا ہوں۔ تیسرا عمل ہے اور وہ ہے صرف 7 بار، صرف 7 بار۔ جو شخص صرف 7 بار عصر کی نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا، اللہ جل شانہ 7 زمین اور 7 آسمان کا نور اس کو اسی وقت عطا کر دے گا۔ 7 آسمان اور 7 زمینوں کا نور میرا رب اسی وقت اس کو عطا کر دے گا۔ یہ چھوٹا سا لفظ کہہ گیا ہوں میں، اور چھوٹے بولوں میں کہہ گیا ہوں، پر لفظ بہت بڑا، اس کی تاثیر بہت بڑی اور اس کی طاقت بہت بڑی ہے۔ بس میں کہہ گیا ہوں اور آپ نے سبحان اللہ کہہ دیا، یقیناً آپ کے دل سے نکلی سبحان اللہ، لیکن 7 آسمان اور 7 زمین کا نور گمان میں نہیں ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، 7 آسمان اور 7 زمین کا نور جس کو مل جائے، میں کہتا ہوں اگر نور کی ایک کرن مل جائے اور نور کا ایک قطرہ مل جائے اور نور خشخاش کے دانے کے برابر مل جائے، یہ ساری کائنات جگمگا جائے، غاروں کے اندر اور سمندر کے نیچے کائنات کی آخری تاریکی ہے، بہت اندھیرا ہے سمندر کے نیچے، سائنس کہتی ہے سمندر کے نیچے میلوں گہرا سمندر نیچے، وہاں بھی نور ہو، اور وہاں سمندر کے نیچے کالا پہاڑ ہو اور کالے پہاڑ پہ ایک کالی چونٹی چل رہی ہو اور کالا کیڑا چل رہا ہو، اس کے قدموں کی آہٹ، اس کی چلنے کی کیفیت اور اس کا انداز اب سارا کا سارا دیکھ لیں گے جب یہ کیفیت ہو۔ کون سی؟ کہ نور، ایک ایک صرف خشخاش کے دانے کے برابر نور اللہ جل شانہ کا اگر آ جائے، اور جس کو کائنات کے 7 آسمان اور 7 زمین کا نور مل جائے، نماز عصر کے بعد صرف 7 بار آیت الکرسی پڑھیں۔ اب بولیں 7 بار آیت الکرسی پڑھنے میں کون سی دیر لگتی ہے؟ ایک وظیفہ ہے جمعے کے دن عصر سے مغرب تک آیت الکرسی پڑھتے رہیں، گڑ گڑا کے، بھکاری بن کے، محتاج بن کے، اپنے مقصد کا تصور کر کے، اور جس وقت مؤذن اللہ اکبر کہے سجدے میں اللہ سے فریاد۔ ایک صاحب کو پیسوں کی ضرورت تھی، گھر کے لیے پیسوں کی اشد ضرورت تھی، بہت زیادہ ضرورت تھی پیسوں، بہت کوشش کی، سوال کر نہیں سکتا تھا، مانگنے کا مزاج تھا نہیں۔ یہ نفل بتا دیا اس کو کہ یہ نفل پڑھ اللہ سے مانگ، یہ نفل پڑھ اللہ سے مانگ۔ پڑھتا رہا، روتا رہا، 2 رکعت نماز نفل، اس کے بعد 3 دفعہ سورۃ یاسین پڑھ کے گڑ گڑا کے اللہ سے دعا کرتا رہا، مانگتا رہا، پڑھتا رہا۔ روزانہ پڑھیں، صبح شام پڑھیں، روزانہ پڑھیں، پڑھ یقین سے پڑھیں، توجہ سے۔ قدرت کا نظام دیکھیں، کچھ ہی مہینوں کے بعد اس کے بھائی نے کبوتر رکھے ہوئے تھے۔ وہ کبوتر بھی رکھتا تھا، خیال بھی نہیں رکھتا تھا، یہ بیچارہ ان کو دانہ ڈالتا تھا، کہہ رہے معصوم ہیں، بے زبان ہیں۔
मेरा एक गुमान है कबूतरों की दुआएं भी साथ शामिल हैं, बेजुबान की दुआएं साथ, और कबूतर पाले कभी ना, वो तो उसने भाई ने पाले थे और वो तरस खा के उन पे दाना डालता था। तो कबूतर का शोर सुना उसने, जो कबूतरों का शोर सुना तो कबूतरों का जो है वो चबूतरा बहुत ऊंचा बना हुआ था ऊपर, उसका डरबा जालियों वाली, तो वहां बिल्ली का जाना गुमान नहीं था। वो भागा कि शायद कोई बिल्ली है, क्या है। अंदर गया तो अंदर एक बहुत बड़ा शाहीन था जो कबूतरों पे झपट रहा था। कहीं से उड़ता हुआ आया, ऊंचा देखा, कबूतर हैं, उसने का शिकार है, कुछ उसने जख्मी भी कर दिए थे, मार भी दिए थे। इसने जाके क्या किया, वो दरवाजा तो खुला हुआ होता था, कबूतर उड़ते थे और फिर आके बैठ जाते थे। बिल्ली का वहां जाने का गुमान ही नहीं था। इसने वो बंद कर दिया। अब बंद करके अब कहने लगा इसको निकालूं कैसे। एक दोस्त था, उसको बुला के लाया, वो शिकारी था। उसने देखा, उसने कहा वो तो लाखों रुपए की चीज है, कहां से आई, ऐसे आ गई। कहा तेरी तो किस्मत है। अब उस पे किसी तरह कपड़ा डाला और कपड़ा डाल के, चादर डाल के उसको बेबस किया और बड़ा सा पिंजरा बनवाया और फिर उसको उस पिंजरे में मुंतकिल किया और फिर उसके गाहक तलाश किए। ये बात है कोई गालिबन 30-32 साल पुरानी। उस दौर में वो 7 लाख का बिका था, 7 लाख का बिका था और उसको जरूरत थी 1.5 लाख की। नफिल हाजत के और सूरत यासीन पढ़ता रहा यकीन से, उसका काम बन गया। ये एक ज़िम्नन बात सामने याद आई तो मैंने अर्ज किया आपको सुना दो। जो बंदा 3 दफा सूरत इन्ना अंजलना पढ़ता है, 3 दफा दिन के किसी वक्त में, उसको अल्लाह पाक अपना मरने से पहले खुद जलवा दिखाएगा। एक फायदा बता रहा हूं, जो बंदा वुजू के बाद सिर्फ 1 दफा सूरत इन्ना अंजलना पढ़ता है, एक और फायदा बता रहा हूं, मैं अल्लाह पाक उसके लिए रहमत का एक ऐसा दरवाजा खोलते हैं जो आज तक किसी के लिए नहीं खुला। और एक खुद दरवाजा अगर रहमत का खुल गया तो सारे काम बन गए, सारी मुश्किलें हल हो गई, सारी परेशानियां दूर हो गई। मेरी तो नस्लें आबाद और शाद हुई सिर्फ एक दरवाजे की वजह से। एक दरवाजा, मेरी तो नस्लें आबाद और शाद। एक दफा सूरत इन्ना अंजलना पड़ता है। और जो बंदा दिन के किसी वक्त में 3 दफा सूरत इन्ना अंजलना, सूरत कदर पढ़ता है, और मैं अल्लाह पाक क़यामत के दिन उससे बुला के कहेंगे कि मैं तुझसे राजी हूं, तू मुझसे राजी है, जा ऐसी जन्नत में जहां से कभी निकाला नहीं जाएगा। और 3 दफा सूरत इन्ना अंजलना वबाई बीमारियों का, वबा का इलाज है, वबा का। मैं अपने बड़ों के पुरानी किताबें ब्याजें लिखी हुई हैं, उसमें पढ़ रहा था ताउन की वबा फैली, तो मैंने लोगों को बताया, मेरे परदादा के वालिद लिख रहे हैं ये बात, मैंने लोगों को बताया सूरत कदर 3 दफा दिन में बार बार पढ़ो, जो पढ़ेगा वबाई तकलीफों परेशानियों से दूर हो जाएगा। फिर मैंने बाबा फरीद शक्करगंज रहमतुल्लाह अलैह के मलफूजात में, तजर्बात में ये पढ़ा। फिर एक बुजुर्ग थे मौलाना याकूब नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह वाले थे, ठीक, उनके तजर्बात में पढ़ा कि जो बंदा 3 दफा सूरत इन्ना अंजलना पढ़ता है, वबाई बीमारियां और जिस्मानी बीमारियां उससे दूर रहती हैं।